الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور الفرقان نیٹ ورک کے تحت آپ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر کچھ باتیں آپ کے ساتھ کریں گے کہ آیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین ذی وقار، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد ہونے والے حالات اور واقعات کا بیان کرنا ہے کہ جب حضور تشریف لائے کیا حال تھا، دنیا کیسی تھی، زمانے میں کیا ہو رہا تھا، اور پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد کیا کچھ تبدیلیاں ہوئیں، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو آپ کی سیرت طیبہ بیان کرنا یہی مقصود میلاد ہے، اور اس پر پھر مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے فضل بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہیں۔ اور پھر یہ بڑی عظیم چیزیں ہیں، اور ان پر انشاءاللہ کچھ آیات بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور پھر اللہ کے فضل اور رحمت پر آیا خوشی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، خوشی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے اس کی شرعی حیثیت آپ جان لیں کہ یہ لازم، فرض یا واجب نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے قرآن و حدیث کے دلائل کو مجتمع کر کر اس کی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار اور محبت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اعزازات، جو کمالات دیے، ان کا ذکر، قرآن کی آیات کا پڑھنا، احادیث کا ذکر کرنا، یہ باعث خیر و برکت ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کو اگر کیا جائے گا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی ہے، پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کا مجموعہ میلاد کہلاتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں انفرادی طور پر جائز ہیں۔ تلاوت قرآن باعث شرف ہے، گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، محافل میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، رسول اللہ پر درود پاک پڑھے جاتے ہیں، اور حمد و ثنا اور ایک بہت ہی پاکیزہ ماحول کے ساتھ یہ محفل آغاز پاتی ہے اور اختتام پذیر ہو جاتی ہے، جو مکمل طور پر شرعی تقاضوں کی رعایت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب اگر کسی مقام پر کوئی شخص ذاتی طور پر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو وہ میلاد کا حصہ نہیں ہے، وہ اس بندے کا اپنا ذاتی فعل ہے، اور ہم اس کو قابل گرفت قرار دیں گے کہ وہ شریعت کے خلاف کسی عمل میں مبتلا پایا گیا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت، آپ کے میلاد پر ہونے والے واقعات کو بیان کرنا ممنوع اور بدعت نہیں قرار پاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کون ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا فضل ہیں، نبی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں، حضور سرور کائنات اللہ رب العزت کی نعمت ہیں۔ تو کیا اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر، اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے پر کیا ہم خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے فضل ہیں،
جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کو بشارت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سب سے بڑا فضل بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ نے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ آپ بہت زیادہ شفیق، آپ بہت زیادہ مہربان، امت کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج زندگی میں ہر بار فرض ہو جاتا۔ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم قرار دے دیتا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر مہربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، ان اختیارات میں سے کچھ جھلکیں ہیں جو ان مقامات پر نظر آتی ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، آپ بہت زیادہ مہربان ہیں، بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان آپ کو نظر آتی ہے۔ احادیث طیبہ سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور کی یہ شان کریمی آپ کو دیکھنے، پڑھنے، سننے کو ملے گی۔ ایک اور بات کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے بدل دیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدلا کفر کرتے ہوئے اللہ کی نعمت کو؟ اب یہ نعمت جو اس مقام پر بیان ہوئی، اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ آئیے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی زبردست صحابی ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہیں بہت ہی قرب حاصل ہے، بہت ہی حضور ان سے پیار کرنے والے، مہربانی کرنے والے، شفقت فرمانے والے ہیں۔ آپ کی دعائیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی، حضور کے ساتھ دسترخوان میں آپ نے شرکت کی، اور بہت سی برکتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے حاصل کی۔ آپ کو دین سیکھنے سمجھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ صحابہ کے گھروں پر جا جا کے ان سے احادیث لیا کرتے تھے۔ اس قدر آپ کو علم کا شغف اور علم سے محبت تھی کہ آپ حصول علم کے لیے مختلف مقامات کا سفر کرتے ہیں۔ آپ کے دور کے جو بچے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ اس اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یار یہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان سے لوگ استفسار کریں گے، ان سے لوگ پوچھیں گے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ مدینے میں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا راج تھا۔ آپ کی فقاہت، آپ کا علم لوگوں کے لیے اصلاح کا ذریعہ اور سبب بنا۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے نعمت کی نشاندہی کی کہ اس نعمت سے مراد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں محمد نعمت اللہ، کہ محمد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ تو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ 3 آیات سنائیں، 3 آیات آپ کے سامنے ذکر کی۔ ان میں سے پہلی آیت میں ہمارے پیارے نبی کے فضل ہونے کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کے سب سے بڑے فضل ہیں۔ دوسری آیت میں آپ کے رحمت ہونے کا بیان ہے۔ تیسری آیت میں آپ کے نعمت ہونے کا بیان ہے کہ آپ اس جہاں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آیا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ خوشی کریں۔
تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملے تو کیا ہو؟ پھر خوشی کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر خوشی کریں۔ لیکن یہاں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کرنا، آپ کی ولادت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ آئیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے اور آپ کے، ہم سب کے نبی ہیں۔ جب ہم مل کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کریں گے تو دنیا پر ایک عظیم میسیج اور ایک عظیم پیغام ظاہر ہوگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہم یہ مل کر عہد کریں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جس مقصد کو لے کر چلے، جس مقصد کے تحت دنیا میں مبعوث ہوئے، جس مقصد کے تعاقب میں آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری، آپ نے محنت، مشقت، تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں اور نہ جانے ایسی صورتیں دیکھیں، ایسی تکلیفیں آپ نے برداشت کیں جو ناقابل بیان ہیں، لیکن آپ نے دین کا پیغام فردن لوگوں تک پہنچایا۔ دنیا کے سخت ترین حالات کا آپ نے مقابلہ کیا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ نے وہ کام کیا جو اللہ رب العزت نے آپ کے ذمے لگایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں کا مجمع ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے استفسار کرتے ہیں، کیا میں نے تمہیں وہ تمام تر چیزیں پہنچا دیں؟ تو ان سب نے یہ اقرار کیا کہ ہاں، آپ کی جو ذمہ داری تھی، اللہ کے جو احکامات آپ نے پہنچانے تھے وہ آپ نے پہنچا دیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر مسلمان جمع ہوتے ہیں، تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول، ذکر آیات، ذکر احادیث کر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی بقیہ زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن سے مخلص ہو کر گزاریں گے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہوئے گزاریں گے۔ جس مشن پر چلتے ہوئے حضور نے قربانیاں دیں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہوئے اس پر جان، مال، عزت، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے باپردہ طریقے سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کر سکتی ہیں۔ انہیں روڈوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے عورت کا مردوں کے ساتھ اختلاط کرنا، غیر اجنبی لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر وہ اپنے گھر میں رہیں، ذکر قرآن کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کریں، میلاد مصطفیٰ پر ہونے والے واقعات، حضور کے بچپن کا ذکر، حضور کی سیرت کا ذکر اپنے بچوں، اپنی فیملی کو سنائیں، ان کو بیان کریں، انہیں بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کون تھے۔ ہرگز روڈوں پر آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی جلوس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جلوس فقط نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشقوں کا، مردوں کا جلوس ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ایسی چیز جو خلاف شرع ہو نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کا خیال ہونا چاہیے، کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح محفل میلاد کے انعقاد میں بھی مائکوں کا اور دیگر چیزوں کا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے کہ کوئی کسی اعتبار سے پریشان نہ ہو، کوئی کسی اعتبار سے تنگ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر جائز امور کو بہت ہی اچھے انداز میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کا عہد کرتے ہوئے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔